میں بہت ہی ادب سے اور شکر کے جذبات سے معمور ہو کر کے کہ حضرت والا ہم سوچے بھی نہیں تھے، ہمارے تصور سے بہت اونچی چیز تھی کہ آج ہم کو یہ دن دیکھنا نصیب ہوگا کہ اکابر کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے پڑھتا ہے، جنہوں نے طویل عرصے تک مختلف اکابر سے استفادہ کیا ہے، تعلیمی میدان میں جن کو ایک طویل تجربہ حاصل ہے کہ علماء بھی ان سے استفادہ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہوں، حضرت والا کو اللہ تعالیٰ یہاں بھیجیں گے، حضرت ہماری درخواست کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت نے ذرہ نوازی فرمائی اور بلا تعمل ہماری درخواست کو قبول فرما کر یہاں تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم خوش ہیں، بہت خوش ہیں، ہم بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ وقت کم تھا، ورنہ ہم اس پورے علاقے کے ائمہ کو، خطبہ کو، عوام کو اور مستورات کو جوڑتے اور حضرت کا خطاب ہوتا اور حضرت کے علم و عمل اور صحبت سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا، حضرت کے تجربات سے روشنی حاصل ہوتی۔ جب آدمی اہل اللہ اور اہل علم اور اہل تجربہ سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زوال کی ابتدا ہے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، علم کی روشنی یوٹیوب سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن محبت کی گرمی حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ کتنے بھی بیانات سن لیں یوٹیوب پر، ان اکابر کی، ان اہل اللہ کی صحبتوں سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سے میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک ملا جلا طبقہ ہے، ذمہ داروں کا بھی ہے، اساتذہ ہیں، حفاظ ہیں جن کو آئندہ تعلیمی سفر جاری رکھنا ہے، اور کچھ ناظرے کے حفظ کے طلبہ ہیں، کچھ دعوت و تبلیغ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ ایک ملا جلا مخلوط مجمع ہے۔ حضرت والا اپنے تجربات کی روشنی میں ہم سب کو مستفید فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آپ لوگوں میں بیٹھ کر، آپ کے پاس آ کر کسی نئی چیز کا احساس نہیں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم سے آپ ہی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ آپ نہیں، آپ کے بھائی، یہی چہرے، یہی شکلیں، یہی وضاحت، یہی پڑھنے پڑھانے کا انداز، ایسی صبح، ایسی شام، ایسی رات، بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اس
گناہوں کی گرم بازاری والی بنائی ہوئی جو ابھی جو اللہ کی بنائی ہوئی جو دنیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں ابھی جو گناہوں کی گرم بازاری ہے، اس گرم بازاری والی دنیا میں ہماری یہ جو دنیا الگ جو سجی ہے، بہت ہی زیادہ غنیمت اور بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کے لیے دنیا میں خوشحالی کا سبب اور آخرت میں کامیابی کا سبب۔ اس کو لوٹے پیٹے انداز میں نہ دیکھا کرے۔ آج سے 8-10 سال پہلے مسیح العلوم میں حضرت مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہ کے حکم سے میرے خیال سے 2-3 دفعہ موقع ملا، اس میں اخیر مرتبہ جب موقع ملا تو مدرسے کے طلباء تھے، دارالعلوم وہاں تو عربی درجات کے طلباء تھے، بڑے طلباء تھے، میں نے طلباء سے بیان والے انداز میں نہیں، ایک مذاکراتی انداز میں، ہم لوگ پھر ایک چیز کو بیان کے انداز میں لیتے ہیں تو پھر ذہن میں پہلے سے اس خاکی کے ہونے کی وجہ سے رسمیت کا غلبہ ہم پر آ جاتا ہے کہ بھئی یہ تھوڑی دیر ایک آواز آئے گی، اس میں جو ہے بیٹھنا ہے، جو سنائی دے اس کو سننا ہے، جو سنائی دے اس کو سننا ہے، کبھی کبھار کھو بھی جانا ہے۔ اور طلباء جب ان کے کام کی باتیں جب ہوتی ہیں اور زیادہ حماست اور دھیان اور توجہ کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں تو خیالات ان کو یہاں ہوتے ہوئے جسمانی ان کی حاضری ہوتی ہے، لیکن ذہنی اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں دور غائب چلے جاتے ہیں، فزیکلی حاضر ہوتے ہیں، مینٹلی وہ ایبسنٹ ہو جاتے ہیں، غیر حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کی کچھ علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، بہت ساری علامتیں ہیں۔ کبھی کبھار تو اس طرح جو ہے نا دونوں پیر کھڑے کر کے وہ بس ڈیپو بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ تیاری ہوتی ہے کہ بھئی نیند کے لیے ویلکمنگ ہو رہا ہے کہ وہ نیند نام کا کوئی مہمان آئے گا اور ہم اس کو گرا کر ہیں۔ کبھی کبھار جو ہے نا وسوسوں کے کانٹے مارتے ہوئے سمندر میں جب وہ غوطہ سے ہو کر کے اس میں تیراکی کا جو ارادہ کرتے ہیں تو بے ساختہ ان کا یہ پاؤں جو ہے اس طریقے سے ارے اتنی دیر حرکت کرتا ہے کہ کوئی باقاعدہ ٹھکانے سے سلائی مشین ان کے سامنے لا کر کپڑا رکھ دیا جائے تو کرتا بن جائے، اتنی دیر میں تو ان کا کرتا بھی بن جائے گا۔ آپ لوگوں میں رہتے ہیں ہم لوگ اور آپ ہی میں رہنا ہمیں زیادہ پسند ہے۔ آپ کو ممبر پر محرابوں میں بیٹھ کر مہمانان رسول کہتے ہیں، خدا کی قسم آپ مہمانان رسول ہیں۔ آپ ہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس دین کے علم کے لیے دور و دراز سے فارغین صابرین طالب بن کر کے آئیں گے، بس توسو بہم خیرا، ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کے لیے سہولت کا برتاؤ کرنا، ان کا دل جمانے کی کوشش کرنا، ان کا دل لگانے کی کوشش کرنا۔ وہ ماں باپ چھوڑ کر آئے ہوں گے، بہت ساری سہولتیں دیں گے، پھر بھی گھر کے مقابلے میں یہاں سہولتیں مشکل ہیں، لیکن بالفرض اگر بڑھ بھی جائے تو بھی ماں باپ کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ماں یاد آئے گی چھوٹے چھوٹے بچوں کو، باپ یاد آئیں گے، چھوٹے بھائی بہن یاد آئیں گے، ان کو اپنے وطن کے چھوڑنے کا صرف وجہ ہے ایک ہی عذر ہے، انہوں نے اس وطن کو اس لیے چھوڑا ہے کہ پوری دنیا جہاں زیادہ پیسے کما کر کے لانے والی تعلیموں میں مشغول ہے، وہاں یہ طلباء اور ان سے زیادہ ان کے والدین سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ دوسرے میدانوں میں تنخواہوں کی مقدار زیادہ ہے، ظاہری اعتبار سے دنیاوی خوشحالی کے اسباب وہاں پر جو ہے نا ان کی بہتات ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی توفیق اولاً اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس دین کی وابستگی سے اسی بنی ہوئی دنیا میں جہاں لوگ جو ہے نا وہ جدید تعلیم کے نام سے اور ایجوکیشن کے نام سے بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں، مکان بیچ دیتے ہیں، بینکوں سے لون لیتے ہیں
اور ہر چھوٹی بڑی مجلس میں اپنے بچے کی ایجوکیشن کے نام سے جو ہے نا وہ اس کے چرچے اور اسی کو موضوع سخن بنا کر کے اس سے وہ فخر لیتے ہیں. وہاں پر جو ہے نا یہ اللہ کے دین دادے اسی گناہوں کی گرم بازاری والی اس دنیا میں وہ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دیتے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں. اور انہی کے کندھوں پر پھر وہ ذمہ داری آتی ہے. چند سال پہلے یہ جو آپ ہی کی جماعت کے چند قدم آگے یہ جو حضرات ہیں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کے اساتذہ بیٹھے ہوئے تھے. کچھ سالوں کے بعد آپ کا بھی حال وہی ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ, جہاں پوری دنیا لٹانے میں مست ہوگی. وہاں آپ کو یہ فکر ہوگی کہ اللہ کا دیا ہوا دین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جو ہے خاص طور سے نئی نسل میں اس دین کو سمجھانے کے لیے, اس دین کے علم کو پہنچانے کے لیے آپ کے دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے جو اہم وقت ہوگا اس کی آپ قربانی دے رہے ہوں گے انشاءاللہ, اور یہ دین باقی رہے گا. بہت بڑی چیز ہے یہ. دن رات کے 24 گھنٹے ہیں, 24 گھنٹوں میں سے کسی بھی مدرسے میں کہیں بھی چلے جاؤ, ہندوستان میں بیرون ہند میں کہیں بھی آپ چلے جائیں گے, عام طور پر گھنٹیوں کا جو ہوتا ہے, کتاب پڑھنے کا جو ہوتا ہے, مضامین کو کلاس روم میں جا کر کے استاد کے سامنے بیٹھ کر پڑھنے کا جو ہوتا ہے 8 گھنٹوں سے زیادہ نہیں کہیں. یہ بات ہے نا, 8 گھنٹوں سے زیادہ کہیں بھی نہیں. لیکن ان 8 گھنٹوں کی وجہ سے اس سے دگنے یعنی 16 گھنٹے تک بچے کو یہاں محفوظ رکھا جاتا ہے گھر چھڑوا کر کے. اور یہ نظارہ زیادہ تر دینی درسگاہوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. دنیا میں 2 قسم کے طالب علم ہیں. ایک وہ تعلیم جس کو ہم اصلی تعلیم کہتے ہیں, وہاں مسئلہ الٹا ہے کہ وہاں دارالاقامہ والی جو شکل ہے وہ ہے ان میں, لیکن کم. ڈے ٹائم وہاں تعلیم کا جو رواج ہے کہ گھر سے آؤ, پڑھو, پڑھ کر کے چلے جاؤ, یہ کیفیت ان میں زیادہ دیکھی جاتی ہے. اچھا, دینی مدرسوں میں پڑھنے والوں میں بالکل ان کے برعکس کہ یہاں ڈے ٹائم پڑھنے والے ہوں گے بچے کہ جو مدرسے میں جا کر کے دینی تعلیم پڑھنے کے لیے آئیں اور شام کو گھر چلے جائیں, لیکن ان کی مقدار کم. دارالاقامہ میں رک کر کے باقاعدہ 24 گھنٹے تعلیم حاصل کرنے والی یہ جو کیفیت ہے وہ ہمارے اس میدان میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور ضرورت بھی جو تعلیم جتنی فقیر ہوتی ہے نا, جتنی ہم بدنی اعتبار سے دیکھیں کہ بہت ساری غذائیں جس کو انسان کھاتا ہے اور جس سے وہ قوت حاصل کرتا ہے, غذاؤں میں تفاوت ہے. کچھ غذائیں یوں ہضم والی غذائیں ہوتی ہیں اور کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ جو اسٹرانگ ہوتی ہے, مکمل ہو لیکن وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ جلدی ہضم نہیں ہوتی. گوشت ہے, پھر گوشت کے بعد میں بھی کلیجی دیکھنے میں جو ہے نا نرم لگ رہی ہے لیکن وہ جلدی ہضم نہیں ہوتی بدن میں جانے کے بعد. ہماری یہ جو تعلیم ہے وہ بدن کو پلا کر کے ہضم کر کے اس کا جو ہے نا پورے بدن کی ساخت کو اس سے استوار کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. تو جس تعلیم کو ہم 8 گھنٹے تک حاصل کرتے ہیں اس تعلیم کو ہمارے بدن کا حصہ بنا دینے کے لیے اس سے دگنا وقت چاہیے. اس لیے گھر کی راحت و آرام اور جو ہے مانوس ماحول کو چھوڑ کر کے, ماں باپ کو اور ان کے پیار کو وقتی طور پر چھوڑ کر کے ہم کسی دینی مدرسے کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کی جو ہے نیابت کرتے ہیں, اور وہی لوگ ہیں اپنی جگہ پر وہ انسان ہونے کے ناطے سے یقیناً ان سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں, نبیوں کی طرح رسولوں کی طرح معصوم نہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا بڑا جو کام لے رہا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ نبیوں کی وراثت ہے.
16 घंटे तक एक बच्चा जो है ना, मैं तो उसको दूसरे अंदाज से समझाता हूँ, मैं उसको यूं कहा करता हूँ कि जहां तालीम का लफ्ज बोलेंगे वहां तरबियत का लफ्ज तलाजुमन इस्तेमाल होता है। तालीम तरबियत जैसे कहते हैं ना आजीजी इनकिसारी, जैसे तालीम के लफ्ज को आमतौर पर तरबियत के लफ्ज के साथ इस्तेमाल में बहुत जोड़ा जाता है। तालीम तरबियत असल में दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, उसको जहां पहुंचाना है उस लिहाज से उसमें फर्क है। आमतौर पर हमारे रिवाज में तालीम का मतलब ये है कि जो चीज हमारी जानकारी से दूर है, जो हमारी आशनाई से दूर है, जो चीज नामालूम है, सबसे पहले दिमाग और फिर उसको कबूल करके दिल, तो दिल और दिमाग जो है ना उस नामालूम चीज को पहले मालूम कर लेते हैं। इंसान के बदन में से दो हिस्से, दिमाग और दिल, उसमें 8 घंटे का वक्त चाहिए। फिर उसके बाद जैसे दिल और दिमाग हमारे बदन का हिस्सा है और नामालूम इल्म का मजमून मालूम करके उसको तैयार किया गया, ऐसे बदन के दूसरे हिस्से को जिसको वो इल्म का बाब नामालूम है उसको मालूम करवाने के लिए 16 घंटे चाहिए। सबक में सुन लिया, दाहिने हाथ से अच्छे काम का करना सुन्नत है, और कोई गंदगी उठाना है, जूते उठाना है, तो सुन्नत ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उसको हम बाएं हाथ से करते हैं। किताब, कुरान और जूता, ये सारी चीजें हमें ले जानी है, तो हम दाहिने हाथ से किताब को या कुरान को पकड़ते हैं और बाएं हाथ से जूते को पकड़ते हैं। पहनने में दाहिने पैर को पहले डालते हैं जूते में, बाएं को बाद में, उल्टे को, और निकालते वक्त उससे बिल्कुल उल्टा, पहले जो है ना बायां पांव निकाल देते हैं, फिर दायां पांव निकालते हैं। ये सबक दिल को सिखलाने में या दिमाग को सिखलाने में उस्ताद को कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, और बच्चे को भी ये सबक जल्दी याद हो जाता है। दरसगाह में जाकर के हमें ये पढ़ना है, लेकिन इस हाथ को समझाने में 16 घंटे चाहिए, तब जो है वो हमारे मन की बात जिसको हमने जान लिया है उसको करवाने के लिए ये हाथ जो है ना जल्दी हमारी बात मान के नहीं देता। ये हमारा जो बदन है वो जल्दी से मानता नहीं। मैं आपको आपकी मिसाल देता हूँ, आपकी पसंद की मिसाल देता हूँ। आप लोगों को बाइक राइडिंग का बहुत शौक होगा, घर जाने के बाद छुट्टियों में बाइक चलाने का। जब तक न आता हो तब तक किसी जानने वाले से आप शौक रखते हैं, आप मालूम कर लेते हैं। तो ये थियरिकल सबक है, जिन्होंने दिमाग को पहले आप पढ़ाते हैं कि बाइक कैसे चलाई जाती है, चाबी कैसे डाली जाती है, इग्निशन कैसे किया जाता है, यानी स्टार्ट उसको कैसे किया जाता है, अगर गियर वाली है तो उसको गियर में कैसे डालते हैं, क्लच दबाते हैं, उसको एक्सीलरेटर देते हैं। अच्छा, आपको बोर्ड पर अच्छी तरह समझाया गया, वो कायदे लिख करके जो है ना उस्ताद ने आपको सहल जुबान में आपको समझा दिए, और आपको समझ में भी आ गया, आपका इम्तिहान भी लिया गया। जो पढ़ाया गया था उसी पढ़ाई को दिमाग को आया है कि नहीं आया है, ये नामालूम मजमून दिमाग को आ गया है या नहीं आया गया, उसको टटोलने के लिए उस्ताद उससे मुताल्लिक़ सवालात भी करता है। उस्ताद को यकीन हो गया कि मैंने जो कुछ पढ़ाया वो मजमून बच्चे को आ गया है, वो मजमून आ गया। अब अगर आपको चाबी देंगे और फौरन बाइक आपका हाथ में थमा देंगे तो आप चला पाएंगे। सीखने से पहले जितने कदम पर जाकर के गिरते थे, सीखने के बाद भी उतने ही कदम जाकर के जो है ना फिर आप गिरेंगे। क्या बाकी रह गया? बदन के बाकी आज़ा को दिलो दिमाग की तरह पढ़ाने की जरूरत बाकी रहेगी। जो सबक हमारे दिलो दिमाग ने सीख लिया है वही सबक बदन के बाकी आज़ा को, उंगलियों को, पोड़ों को, हाथ को, पाँव को, नाक कान हाथ को, सबको वो सबक सिखा देंगे, और वो सबक जब आ जाएगा तब वो सबक अमली बनेगा। तो तालीम कहते हैं नामालूम मजमून दिलो दिमाग को पढ़ा करके मालूम कर लेना, और तरबियत कहते हैं नामालूम मजमून बदन के बाकी आज़ा को पढ़ा करके उसको मामूल कर लेना, उसको मामूल बना देना। ये है तालीम और तरबियत। तो पहले 16 घंटे हमारे जो लगते हैं वो पहली चीज के लिए, और बाकी 16 घंटे, पहले 8 घंटे, बाकी 16 घंटे हमारे जो लगते हैं वो इस काम के लिए।
ہمارے دینی مدارس میں زیادہ ضرورت ہے کہ بچہ اپنے گھر والے ماحول سے نکل کر کے اللہ کے نام پر اللہ سے لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے دین کی محبت میں شریعت کو سیکھنے کے لیے اور شریعت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے چھوٹا سا بچہ 10 سال کا 8 سال کا بچہ اپنا گھر چھوڑ کر کے اپنی زندگی کے بہت سارے سالوں میں سے 6 7 8 یا 10 سال تک جو ہے باہر رہ کر کے اس گرامایا جو نعمت ہے اس نعمت کو جو ہے اپنی زندگی میں لے آؤ اور اپنے آپ کو اپنا لے. اور ایسا کرنے والا جو بالارادہ جس کو جو کرتا ہے ایسا کرنے والا کامیاب ترین طالب علم رہتا ہے. انہیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے وارثین کہے جاتے ہیں. ان کے ماں باپ جو ہے خوش قسمت ہے. ان کے ماں باپ نے بہت بڑی دولت حاصل کی جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا اور دینی تربیت دینے کے لیے انہوں نے اپنے لگتے جگر کو اپنے کلیجوں کے ٹکڑوں کو اساتذہ پر 100% بھروسہ کر کے کہ یہ ہمارے بچوں کو ضائع نہیں کریں گے, یہ ان پر صرف ملازمتاً کام نہیں کریں گے, یہ دین کے اساتذہ ہیں جو دل چلے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو جب ہم ان کے گود میں ڈال دیں گے تو ہماری محنت اور ہماری قربانی کو حقارت نہیں کریں گے. اور اب بھی تعلیم کے میدانوں میں یہاں وہ میدان دیکھا جاتا ہے کہ جہاں یہ وفاداری کا ثبوت اور میدانوں کے مقابلے میں اب بھی اس گئے گزرے دور میں بھی یہ چیز زیادہ دیکھی جاتی ہے. اور یہ اپنے مقدار میں جتنی بڑھے گی تعلیم اور تربیت کے بڑے بہترین نتائج سامنے آتے ہیں. دیکھیے یہ بیٹھ گئے ڈیپو بناتے تھے, آپ چھوٹے ہیں لیکن اتنے چھوٹے ہم آپ کو نہیں سمجھتے. کیا آپ کے لیے آپ کی مطلب کی بات جب بتائی جائے اور آپ اس کو بھی نہ سمجھے. عام طور پر حضرت وہاں محمد عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو جب یا سامنے والوں کو جب کوئی بات بتائی جائے تو وہ بہت زیادہ اونچی نہ ہو جو ان کی رسائی میں نہ آئے, یا ان کی سطح کی نہ ہو جس کو وہ جانتے ہیں, اس میں جو ہے نا وہ ان کو اکتاہٹ ہوگی. اتنی اونچی بات کی جائے کہ پنجوں پر کھڑے ہو کر یا جمپ کر کے اس چیز کو وہ حاصل کر سکے. اس سے بچے کا گروتھ جلدی ہوتا ہے, بچہ ترقی جلدی کرتا ہے. اور عام طور پر ہم پڑھانے والوں کو بس اوقات یہ شکایت رہتی ہے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں مولانا لیکن پڑھایا ہوا سب بھول جاتے ہیں. بچے بعض مرتبہ زیادہ شوقین ہیں اور جب اساتذہ ان کو بہت ترغیب دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھو وہ پڑھو یہ یاد کرو, بچہ بس اوقات اس کیفیت میں بھی آ جاتا ہے کہ نہیں اب تو جب گھر چھوڑا ہے میرے ماں باپ بھی مجھے کہہ رہے ہیں, گھر سے نکلتے وقت جو ہے میری والدہ بھی میرے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے آتی ہے, اور جب میں چلا جاتا ہوں تو گھر پر جانے کے بعد ایسا نہیں کہ ان کا دل سخت ہو گیا ہے, وہ اس نعمت کو پانے کے لیے جب امید سے تھی, جب بچہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت سے وہ طرح طرح کے جو ہے وہ ارمان اپنے دل میں سجا رہی تھی کہ اللہ نے مجھے اگر لڑکا دیا, اللہ نے اگر مجھے میرے پیٹ سے لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو دین کے کام کے لیے, دین کا علم سیکھنے کے لیے میں اس کو کسی دینی مدرسے میں بھیجوں گی. ایسا نہیں ہے کہ ان کا دل سکتا ہو گیا ہے. بظاہر ہمیں جمانے کے لیے وہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہمیں نہلا کر دھلا کر بال کٹوا کر ہمیں تیار کر کے ہمیں پیسے دے کر کے مدرسے میں روانہ کرتی ہے. بچے کو اس کا احساس نہیں ہوتا, لیکن جب بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے, ماں کی نظروں سے جب اوجھل ہو جاتا ہے تو ماں اس رات کو چین سے سو نہیں سکتی. جس جگہ پر 10-15 دن یا پہلی بار گیا ہے تو 10 سال تک بچہ جس جگہ پر جس چارپائی میں سوتا ہے اس چارپائی کو جانتے ہوئے کہ وہ خالی ہے, اس کو یاد ہے, اس کے باوجود اس سے رہا نہیں جاتا تو اس چارپائی کو بار بار دیکھتی, اس کے کھلونے لے کر کے, اس کے میلے کپڑے جو جس کو اتار کر ہو گیا ہے اس کو لے کر کے وہ سنتی. اس قربانی دینے والی ماں کی وفادار لڑکا وہ ہے, وفادار طالب علم وہ ہے, سمجھدار لڑکا وہ ہے جو ماں کی تمنا پر پورا اترا ہو, پھر اس کو ہمیشہ اسی گھر کا مالک بن کر رہتا ہے. میں بچوں کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہوں
کہ لڑکی کو کوئی جلدی سے گھر سے نہیں نکالتا، لیکن جس دن نکالتا ہے 20 سال کے ہونے کے بعد شادی کے وقت، پھر وہ واپس لینا منظور نہیں کرتا۔ اور یہ لڑکوں کے لیے تو آرام ہے، ان کو تو جس گھر سے نکالا گیا ہے اس گھر میں بڑے بنا کر، گھر کے مالک بنا کر، اور جو ہے باقاعدہ استقبال کر کے ان کو گھر میں بلایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے، دینی مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے دارالاقامہ بہت ہی زیادہ ضروری، بہت ہی زیادہ مفید۔ گھر چھوڑ کر کے رہنے والے یہ بچے ماں اور باپ کی تمناؤں پر جب وہ ذہن حاضر رکھ کر کے اور اس قربانی کو قربانی سمجھ کر پورے شوق کے ساتھ جب حاضر رہتے ہیں، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے جملہ میں بچوں کے سامنے بہت کہا ہوتا ہوں کہ بندوں کے اعمال کی سب سے زیادہ قدر کرنے والی ذات اللہ ہی کی، بندوں کے اعمال کی سب سے زیادہ قدر کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کے باہر کی دنیا میں یوں سمجھ لیجیے کہ یہاں ماحول میں نیکیوں کا کرنا بہت آسان، چاہتے ہوئے بھی یہاں گناہ اتنے نہیں ہو سکتے جتنے اس جگہ کے علاوہ باقی جگہ میں ہو سکتے۔ نورانی بننے کے لیے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کسی جگہ سے گزر رہے، ارادہ نہیں ہے آپ کا، تو کہیں اللہ کا لفظ آپ کے کان میں پڑتا ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ کہیں اللہ لکھا ہوا آپ دیکھتے ہیں، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا کلمہ دیکھتے ہیں، قرآن کی آواز سنتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، میناروں کے سایوں میں آپ کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ ماحول، اور چاہے ہمارا اچھا گھر ہو لیکن گھر کا ماحول دونوں کے درمیان کوئی برابری نہیں۔ جیسے جاننے والا اور دین کا علم نہ رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ویسے گھر کا ماحول اور یہاں کا ماحول دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑے عالم دین کا بیٹا، بہت بڑے عالم دین کا بیٹا گھر میں رہ کر کے اگر اس کا باپ اس کو اگر پڑھائے گا تو ممکن ہے کہ کتابیست بننے میں، یعنی کتابی علم میں، کتاب کے مضامین سیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ وہ عام بچوں سے آگے آ جائے، لیکن ہماجہتی کے اعتبار سے ایک بچہ بچے کو دیکھ کر کے جو گرمی پکڑتا ہے، اساتذہ میں ساتھ رہ کر، باہر کے مہمان آتے ہیں، طرح طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں کا ماحول نورانی ہوتا ہے، اجتماعیت کی وجہ سے کیفیت ہمیشہ اس کا گراف اونچا جو رہتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں بہت بڑے محدث کے گھر میں بھی آسانی مہیا نہیں، اس لیے بڑے سے بڑا عالم بھی ایک خاص وقت کے بعد جو ہے نا وہ مجبور ہوتا ہے کہ مجھے اس ٹائم کے ماحول میں دیکھنا پڑے گا، مجھے اس بچے ماحول میں جو تیار ہوتا ہے۔ اسے میں بسا ہوا بہت سارے لوگوں کو دیتا ہوں کہ گوشت کی ایک بوٹی کو اس کو پکنے کے لیے جتنی مقدار گرمی چاہیے، جتنا پانی چاہیے، اتنا اگر اس کے حق کا پورا دے نہیں دیا جائے، اور ایک چھوٹے سے برتن میں ڈھکن میں اگر گوشت کے ایک ٹکڑے کو پکایا جائے تو پک تو جائے گا اور پکنے کے بعد اس کو کھایا بھی جائے گا، لیکن گوشت کا وہ ٹکڑا جو دوسرے بہت سارے ٹکڑوں کے ساتھ پکایا گیا ہے، پورے جانور کو 20 کلو 30 کلو ایک ساتھ پکایا گیا ہے، اب اس میں سے اتنا ہی بڑا ٹکڑا لے لو جتنا وہ پہلے والا ٹکڑا تھا، اتنی ہی سائز کا، ان دونوں ٹکڑوں کو چکھوں گے تو دونوں کے لطف میں بڑھ جائے گا۔ پہلے والا جو ٹکڑا ہے اس میں اتنا لطف نہیں آئے گا جو اکیلا پکا چھوٹے سے برتن میں، اور دوسرا وہ ٹکڑا جو اپنے جیسے کئی ٹکڑوں کے ساتھ مل کر پکا تھا، اس گوشت کے ٹکڑے میں جتنی لذت آئے گی وہ لذت پہلے والے ٹکڑے میں حاصل نہیں ہوگی۔ ہماجہتی ترقی کے لیے اور کیفیت اور دھون اور توجہ اور کنسلٹیشن، باہر کے آنے والے مہمان، کتابوں کا ماحول، دعاؤں کا ماحول، نورانی ماحول، اور پھر فرشتوں کی صحبت، اور پھر گناہ کم کر سکے اور نیکیاں زیادہ ہو سکے، اس قسم کا کیفیت دینے والا ماحول، اس میں جو بچہ اپنی زندگی کے 6 سال 7 سال 8 سال قربانی دے کر کے قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر اپنے پیارے ماں باپ کو چھوڑ کر کے جو رہتا ہے، بندوں کے اعمال کی سب سے زیادہ قدر کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ وہ بچے بنتے ہیں اور ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزت کا تاج پہناتے ہیں۔ یہی ذمہ دار ہے
اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے لائے ہوئے دین کو آگے والوں سے لیا اور پیچھے والوں سے جو پہلے گزر گئے ان سے لیا اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں ان کو دیا، اس کا وہ بہت بڑا ذریعہ کبریٰ بن جاتے ہیں۔ چاہے گناہ ہم سے ہوتے، چاہے ہم گناہوں سے معصوم نہیں، چاہے ہم بشر ہیں، ہماری بشری کمزوریوں سے جو ہم پاک اور صاف نہیں، لیکن اللہ نے اتنے بڑے کام کے لیے ہمیں جو پسند فرما لیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معمولی نوازش تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے اس موقع کو خوشیوں کے ساتھ سمجھ کر کے اٹینشن میں رہتے ہوئے پورے استحضار کے ساتھ جو ہے نا ہمیں اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی ماں باپ نے بھیج دیا ہے۔ اس لیے میں بس آپ کو کہتا ہوں کہ طالب علم 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم وہ ہے جس کو ماں باپ نے بھیج دیا، وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، جس کو بھیجا ماں باپ نے، اب وہ آ کر کے یہاں پڑھا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے، یعنی اس کو یہاں بھیج دیا تو بغیر 2 چشمی ہاں کے جو اڑا لکھا جاتا ہے وہ کہ یہاں آ کر کے وہ پڑھا ہوا ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں تیاری کرتا تو وہ بچے یہاں آ کر کے پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ نہیں رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ پہلے جو ہے نا وہ 11 کلو کا تھا تو 1-2 سال رہنے کی وجہ سے اب وہ 16 اور 18 kg کا بن گیا، وہ پڑھ رہا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پڑھے بھی نہیں رہنا ہے آ کر کے، ہمیں آ کر کے پڑھنا بھی نہیں، ہمیں آ کر کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے۔ اس میں 2 چشمی ہاں لگانی پڑے گی۔ کہنے کو وہ چھوٹا ہے لیکن بہت بڑی چیز۔ کاتب ہمیں سکھا دیتا ہے، کاتب کا لکھا ہوا لام ہمیں بہت پسند آتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ کاتب کا لکھا ہوا نون ہمیں بہت پسند آتا ہے، کاتب کا لکھا ہوا میم ہمیں بہت پسند آتا ہے، ہماری آنکھوں نے بھی پسند کر لیا۔ اور ویسا لکھنے کے لیے کیا طریقہ، تو کاتب اس کو 1 منٹ میں ہمیں بتا دیتا ہے اور وہ ہمیں 1 منٹ میں آ جاتا ہے۔ اتنی گہرائی ہونی چاہیے، اتنا ڈیپتھ ہونا چاہیے، یہاں موٹا ہونا چاہیے، یہاں پتلا ہونا چاہیے، آ جاتا نہیں آ جاتا۔ لیکن جب پورے کو کہتے ہیں کہ کاتب جیسا نہیں تو یہ پوروا ہماری بات نہیں مانتا۔ ہاں، اس کو سمجھانے میں جو ہے نا جو وقت جاتا ہے اس وقت کے لیے جو ہے نا ہمیں ہمارے ماں باپ نے یہاں جوڑ دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ کتنا ہمیں کرنا ہے، ہمیں نمازیں ویسی پڑھنی ہے، ہمیں دین پر ویسے چلنا ہے۔ ایک چھوٹا سا انگلی کا پوروا نون لکھنے میں جو چیز ہمیں دل و دماغ کے اعتبار سے آ چکی ہے اور وہ آئی ہوئی چیز کو ہم سکھلاتے ہیں اس انگلی کے پورے کو تو اس کو نہیں آ رہا ہے، ہاتھ کو نہیں آتا۔ ایک موٹر سائیکل جو ہے نا، بائک چلانا ہمیں جو دل و دماغ نے سیکھ لیا ہے وہ اگر کہا جائے تو جب تک جو ہے نا ان کو سکھانے کی الگ سے محنت نہیں کرتے تب تک ان کو نہیں آتا تو وہ کیسے آ جائے گا؟ اس کام اور اس مقصد کے لیے ہمیں باقاعدہ اساتذہ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، کسی مدرسے کے آغوش میں رہنا پڑتا ہے، میناروں کے سایوں میں رہ کر کے اپنی زندگی کے کچھ حصے کو گزارنے والا ناکام نہیں جاتا۔ وہ میناروں کے سایوں میں، وہ قرآن پاک کے ماحول میں ہے، وہ دین کے ماحول میں ہے، وہ نمازوں اور اذان والی گونجوں میں ہے، اس بچے میں فرق آ جاتا ہے۔ خاص وقت میں یہ کام جب کر لیا جائے تو اس کا ایک بہت بڑا اثر ہے، اور وہ بھی اس کے اپنے صحیح وقت میں کیا جائے تو یہ عمر جس عمر سے آپ گزر رہے ہو یہ عمر کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے، سب سے زیادہ۔ اس عمر کے بعد اتنا وقت نہیں، اس سے 1.5 یا دگنا وقت بعد میں جب لگایا جائے گا تو اس سے فائدہ ضرور ہوگا لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا اس عمر میں فائدہ ہوگا۔ بہت ساری چیزیں اس وقت جو ہے ہماری یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے جو جذبات جو ہے نا اس کو انکار کے محل میں نہیں ہوتی۔ جو استاد نے سکھا دیا، جو کتاب نے کہہ دیا، وہ بات سمجھنے آنے میں ہماری طبیعت اس کا انکار نہیں کرتی، ڈیفینس میں نہیں دیتی، آرگیومنٹ والی عمر نہیں ہے۔ پھر اس عمر کے ختم ہو جانے کے بعد دوسری عمر میں وہ بات نہیں رہتی، وہ مزہ نہیں رہتا۔ ماں کا دودھ جو ہے مدت رضاعت میں جتنا مفید ہوتا ہے اور بدن کی ساخت کو جتنا مضبوط کرتا ہے، وہ وقت اگر گزر گیا اور ماں کے دودھ کا بڑا برتن بھر کر کے اس میں اگر گھوٹا بھی لگائیں گے
تو دوسری عمر میں جانے کے بعد وہ ماں کا کوئی اتنا مفید نہیں ہوتا، وقت پر ایک قطرہ بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ اپنی طالب علمی کو قبول کر لینا چاہیے۔ آپ جو ہے نا چھوٹے ہیں، لیکن اتنے چھوٹے نہیں ہیں کہ ہماری بات آپ کو سمجھ دینا۔ آپ کو آپ کے ماں باپ نے طالب علم بنایا، اب آپ اپنے ارادے سے طالب علم بن کر کے کسی مدرسے میں رہیں گے اور وہاں پڑھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ سال بھر کسی مدرسے میں کسی کے بھیجنے پر آپ طالب علم بن کر کے جو رہ کر کے آپ کی جتنی ترقی ہو رہی تھی اس سے کئی گنا زیادہ ایک مہینے میں بال ارادہ اپنے ارادے سے بے ارادہ خود آپ طالب علم بن کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ نمایاں ہوگا، آپ اس کو محسوس کریں۔ ساری چیزیں دماغ کے حوالے مت کرو کہ میری جماعت میں فلانا بچہ ہے وہ فرسٹ رینک آتا ہے، وہ دماغ کا جو ہے بہت ذہین ہے، بہت ہوشیار ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ ہم نے طالب علم کو کس حد تک قبول کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے، اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے نتیجے میں ہمیں دنیا میں ہماری اسی زندگی میں ایک بڑا شخص بننے کا اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، اللہ کی نظر انتخاب ہم پر پڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث کے اور دین کے علوم کے لیے اللہ نے ہمیں چن دیا۔ لوگ ہمیں پلکوں پر بٹھائیں گے اور لوگ جو ہے نا ہمارے منتظر ہیں۔ ہر میدان کے امام بنانے کے لیے لوگ ہمیں اپنے آنکھوں سے اہل بن کر کے ہم نکلیں گے دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو ہم سے محبت ہوگی، لوگ ہم سے دعا کروائیں گے، لوگ ہماری درازی عمر کی دعائیں کریں گے۔ ہمارے بیمار ہونے پر یا ہمارے کسی پریشانی کے موقع پر ہمارے عزیز جتنے جو ہے نا متفکر نہیں ہوتے، اتنی وہ لوگ جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، وہ ہمارے حق میں عورتوں تک راتوں میں لوگ جو ہے نا ان علماء کے لیے، دین کی خدمت کرنے والے علماء کے لیے جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی مخلوق اشرف المخلوقات انسان مرد اور زن جو ہے نا ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھا جاوے، اللہ کا شکریہ ادا کیا جاوے۔ روزانہ مدرسے کے لیے جب گھنٹی بجے اور آپ کے یہاں یہ مناجات کا جو پروگرام ہے تو کوشش یہ کی جاوے کہ باوضو نکلے کہ بھئی اسی مقصد کے لیے یہ جو وقت آیا ہے، اس وقت میں جا کر مجھے جو کام کرنا ہے اس کام کے لیے میرے ماں باپ نے مجھے جو ہے نا اپنے گھر سے دوسرے وطن کی طرف دوسری جگہ کی طرف مجھے منتقل کیا ہے۔ اور پھر نیت کرے، اگر نیت کے ہم اپنے آپ کو اہل نہیں پا رہے، اس کا تعلق دل سے ہے کہ میں لاکھ نیت کروں لیکن میں نیت پر قابو نہیں پاتا، تو جو چیز ہمارے اپنے بس میں نہیں ہے اس چیز کو پانا ہے تو اتنا کریں جو ہمارے بس میں ہے۔ بول لے اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے وضو کرے، وضو بھی خدا کا حادثہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم جو ہے نا تیار ہو کر کے دل سے بول دے گے یا اللہ تیرے دین کے علوم کو میرے اپنے اس سینے میں اتارنے کے لیے میرے ماں باپ نے مجھے یہاں بھیجا ہے، مجھے علم نافع عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیز ہمارے قابو میں نہیں ہے ہم اس کو لینا چاہتے ہیں، اخلاص نیت قابو میں نہیں آ رہا تو جتنا قابو میں ہے وہ کام کرے، باقی جو چھوٹ گیا اس تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی تعلیم علمی آپ کے لیے بہت بہت مبارک۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قوم کے بہت بڑے امام، بہت بڑے مقتدا بنا لے، اور آپ اپنے بڑوں کو اس زمانے میں جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے تب تک ہے، یہی کام بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے لے گا اور آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کا موقع ہوگا، آپ کی قسمت کی بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے ہر لائن کا دنیا کے انسان جہاں جہاں جن جن میدانوں میں جاتے ہیں ان تمام میدان ہائے کار میں، انسانوں کے میدان ہائے کار میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہاں پر ایک بڑا انسان یعنی امام بننے کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا۔ صرف نماز کا نہیں، ہر میدان میں نماز سب سے اونچا کام ہے، ایمان کے بعد سب سے اونچا کام، انسان بننے کے بعد سب سے اونچا کام ایمان لانا، اور ایمان کے بعد سب سے اونچا کام نماز کا ہے۔ جو نماز کا امام ہوتا ہے وہ انسان جن کاموں کو کرتا ہے ان تمام کاموں میں امام بننے کا حق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے وہ کام لے گا۔ روزانہ 2 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ دعا کے لیے نکالا جائے،
اجتماعی دعا تو ہوتی ہے وہ مدرسے کے نظام میں، اس کے علاوہ اپنے ارادے سے اس دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، بڑی قوت ہوتی ہے، اس دعا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اپنے کمرے میں مسجد میں جا کر نماز سے پہلے نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر بیٹھے ہیں، فرض کے انتظار میں موقع مل گیا ہے، دوسروں کی پرواہ نہ کریں، دوسرے بچے دیکھیں گے مجھے چڑھائیں گے، یہ نہیں، یہ ہماری کمزوریوں کا اثر ہے۔ اور دوسرے بچوں کو اپنے ساتھیوں کے لیے ماحول کی سازگاری میں معاون بننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ باہر تو درکنار نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، دعا درود کی کثرت اور استغفار کی کثرت کا اب جو ہے نا وہ قحط پڑا ہے کہ عام طور پر دینی مدرسوں میں بھی ایک طالب علم کو کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ دوسرے بچے دیکھ کر کے مجھے چڑھائیں گے۔ یہ تو خیر کے کام میں رکھنا ڈالنے والا ہوا، بلکہ بعض مرتبہ تو اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ساتھیہ تک اس کو تانا دیتے ہیں کہ اے صوفی صاحب تم سناؤ، اب وہ ایسے لفظ کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس سے دوسرے بچوں کو شے ملتی ہے۔ یعنی عبادت اور اچھے اعمال کا موقع یہاں نہیں ملے گا تو اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہوگی جہاں جا کر کے موقع ملے گا۔ ان چیزوں کو پورے ارادی طور پر لینا ہے، پوری حساسیت کے ساتھ لینا ہے۔ انہیں چیزوں کو پانے کے لیے ہم نے اپنا گھر، وطن اور مانوس ماحول چھوڑا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ حضرت نے بہت اپنا یہ محبت و مستقی لگاؤ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر حضرت بہت کھل کر جیسے ایک باپ اپنے بچوں سے گفتگو کرتا ہے، اسی لب و لہجے میں، اسی درد کے ساتھ حضرت بے ساختہ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ عمل یاد آ گیا کہ حضرت جی کو میں نے تو نہیں دیکھا، جوانی میں انتقال ہو گیا تھا کہ جب بھی کوئی عام آدمی آتا تو حضرت کا معمول دیکھنے والوں نے یہ سنایا کہ کھڑے ہو جاتے تھے اور بہت پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کرتے، معانقہ کرتے۔ کسی ساتھ والا نے ایک مرتبہ پوچھا، کہا کہ حضرت ایک عام آدمی آتا ہے تو بھی آپ کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ تو حضرت جی کے آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ حضرت نے فرمایا اگر میں ان کو یہ محبت نہ دوں تو باطل باہر دل دینے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ وہ حضرت کی محبت اسی جھلک رہی تھی۔ وہ واقعی ہمارے ایک دوست ہے، میرے سے جونیئر حیدرآباد کے مفتی احمد اللہ نثار صاحب تصانیف کثیرہ، وہ بالکل نوجوان آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے ایک مقالے میں کہا تھا کہ ہم جب چندہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں مہمانان رسول کے لیے چندہ دو، لیکن جب مارتے وقت انہوں نے پوچھا تھا مارتے وقت یاد نہیں رہتا کہ مہمانان رسول ہیں۔ لیکن حضرت کی گفتگو سے مجھے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بے ساختہ وہ عمل یاد آ گیا۔ ہم انشاءاللہ حضرت کی باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ یہاں عوام بھی ہے، ان کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت کی فیض اور اس کی برکت سے میرے دل میں آئی، یہ جو بچے 3 سال میں حافظ بن جاتے ہیں، ایک بچہ 7 سال مدرسے میں رہتا ہے تو عالم بن جاتا ہے، اس کے بعد پھر مزید 2 سال پڑھتا ہے تو محدث بن جاتا ہے۔ اس بچے کا سینہ بالکل بلیک بورڈ کی طرح تھا، خالی بالکل، اس پہ پورا قرآن، پوری احادیث کا ذخیرہ استاد لکھ دیتا ہے۔ یہ نگرانی کو منظور کر لینے کا سیرا ہے۔ ایک طالب علم 3 سال اس بات کو منظور کر لیتا ہے کہ مجھے نگرانی میں رہنا پسند ہے، دستخط کرتا ہے۔ اور ایک آدمی جب کسی کی نگرانی قبول نہیں کرتا تو 50 سال ہو جاتے ہیں تو نورانی دینا بھی نہیں آتا۔ اور جو آدمی جتنی طویل نگرانی قبول کرتا ہے اس کی ترقی مسلسل ہوتے رہتی ہے۔ اور جب آدمی نگرانی قبول کرنا بند کر دیتا ہے تو درخت کی بند زوال شروع ہے، درخت کی بند اور تنزلی شروع۔ اس لیے یہ نگرانی آپ کو یہاں رہ کر بھی قبول کرنا ہے
اور یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ اپنے اساتذہ سے جڑے رہے، واپس طرح شجر سے امید بہانا۔ اپنی حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ دعا فرمائے، کام میں برکت ہو، اور جو عزائم ہے کہ کام کو آگے بڑھایا جائے، اللہ اس کی شکل پیدا فرمائے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب العالمين اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر اللهم لك الحمد حمدا كثيرا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا لا يريد قائله إلا رضاك اللهم لك الحمد بما أكرمتنا يا حنان يا منان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ ہم تیرے علاوہ کسی بھی تیری مخلوق کے اللہ بندے نہیں ہیں۔ یقیناً یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یا اللہ کوتاہی ہم سے ہوئی کہ ہم نے بندہ بن کر کے بندگی کرنے میں اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، تیرے احکام کے بجا لانے میں یا اللہ ہم سے اللہ لاپرواہیاں ہوئی ہے، اللہ تیرے احکام کی خلاف ورزیاں کی ہے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا رہے ہیں، لیکن یا اللہ پھر بھی گندے ہی صحیح، لیکن یا اللہ تیرے بندے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کے بھی بندے نہیں ہیں۔ تو اپنے رحم و کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اور یا اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ دینداری ہے۔ اے اللہ تو ہمیں دیندار بنا لے، اے اللہ تو ہمیں تیرے دین کی محنت کے لیے اے اللہ تو ہم سب کو قبول اور منظور فرما، اے اللہ علوم نافعہ سے مالا مال فرما، اچھے صفات سے اللہ تو ہم سب کو متصف فرما۔ جو رذائل گناہوں کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں بغیر آزمائش کے بغیر ابتلا کے، یا اللہ ان کو زائل فرما، اور یا اللہ اچھے اچھے صفات سے یا اللہ تو ہم سب کو مزین فرما، اور رذائل سے اللہ تو ہم سب کو پاک اور صاف فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر، ہر سانس پر، ہر دل کی دھڑکن پر، ہر نشیب پر، ہر فراز پر، ہر حال میں اپنی غیبی مدد، نصرت، اعانت، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت یا اللہ تو ہم سب کے لیے شامل حال فرما۔ دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، تمام جہات سے، تمام شرور فتن سے یا اللہ تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ تیرا کلمہ پڑھنے والا دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو، اس کی ایمان کی، جان کی، مال کی، دولت کی، عزت کی، آبرو کی، گھر بار کی، بال بچوں کی، یا اللہ کاروبار کی، اور یا اللہ ان کے اللہ باغ بغیچوں کی، یا اللہ ان کی زبان اور ثقافت اور ان کے کلچروں کی اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی بازیابی فرما، تمام مساجد، مدارس، مکاتب، مراکز اور تمام دینی محنتوں کی اور محنتوں کے کرنے والوں کی اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما۔ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، یا اللہ تیرے دین کے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، اور یا اللہ وہ جو تجھے پسند ہے ان کاموں کو اللہ تو یا اللہ قبول فرما، اور ان کاموں کی اللہ کی حفاظت فرما، اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی ایمان، جان، مال، عزت، آبرو میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس چھوٹے سے یا اللہ پودے کو، یا اللہ اس چھوٹے سے ادارے کو یا اللہ تو قبول فرما، برابر فرما، تو ہی آبیاری فرما، تو ہی ذرہ خیر بنا کر کے یا اللہ تو ہی برابر فرما کر یا اللہ تو اس کو پھلدار یا اللہ برابر درخت بنا دے، اور اس کی اللہ فروغ اور برکات کو یا اللہ قیامت تک جاری ساری اور رواں فرما۔ کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ ان بچوں کو اللہ تو قبول فرما، ان کے ماں باپ کی ان مسائی جمیلہ کو اللہ تو قبول فرما، ان کی کوشش اور ان کی تمناؤں سے زیادہ بہتر یا اللہ ان کے لگتے جگروں کو اللہ تو بننے کی توفیق سے مالا مال فرما، ان کے اساتذہ کی محنتوں سے بھی زیادہ بہتر بنا دے، ان اساتذہ کو یا اللہ تو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ انہیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کے محتاج اور دست نگر نہ فرما، انہیں خوشحال زندگی اور کامیاب یا اللہ کامیاب آخرت سے ہم کنار فرما، یا اللہ تمام شرور و فتن سے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما، اور ہماری دعاؤں کو مدد کے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ ونور رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔
Al mayor de los